اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زوار کی محمد ابصار حفیظ ہیرودوں کے ساتھ آپ کی خدمات میں حاضر ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ ابصار حیدر ٹی وی پر اور علم روحانیات ابصار حیدر ٹی وی پر آپ مختلف روحانی شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، روحانی وظائف آپ کو پڑھنے کے لیے ملتے ہیں۔ آج جس شخصیت کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں، یہ میرے بہترین دوست ہیں، بھائی ہیں۔ دیکھیں، تحریریں زندہ رہتی ہیں اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آج بھی جس وقت میں زمانہ طالب علمی میں تھا، اب بھی طالب علم ہوں، تو انہوں نے مجھے وکالت کے اندر بہت زیادہ سپورٹ کی، اور ماشاءاللہ یہ روحانیت کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک لائق فائق وکیل، اپنی مثالات، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ افسانہ نگار بھی اتنے بڑے ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ میرے بہترین دوستوں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، علم روحانیت کے اندر یہ میرے شاگرد ہو گئے۔ اب کم از کم 5 سال کے بعد ان کی ملاقات میرے ساتھ ہو رہی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رب کی طرف سے دوبارہ ایک کنیکشن لگایا گیا ہے کہ میری آج ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ انتہائی بہترین دوستوں کے اندر شمار ہوتے ہیں، دوستوں سے بڑے یہ ایک عظیم انسان ہے۔ ان کی جو بات پیٹ کے اندر ہوتی ہے وہی ان کی زبان کے اوپر ہوتی ہے۔ جو سوچتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ ایک مصمم ارادہ رکھنے والے، ایک اچھی سوچ رکھنے والے، منفی سوچوں کو گرانے والے میرے بہترین دوست راجہ صدف سجاد صاحب میرے پاس آج موجود ہیں۔ میں آج آپ کی ملاقات ان سے کرواتا ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سجاد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا، دعا ہے آپ کی۔ کیسا لگا آپ کو ہمارے پاس آ کے؟ اب میں جو بھی بولوں گا کہ اچھا لگا، کتنا اچھا لگا، وہ ایک رسم دنیا ہے، رسم دنیا جو نبھانی ہوتی ہے انسان نے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ تو میرا دل ہی جانتا ہے کہ جو خوشی مجھے آج اتنے عرصے بعد ہو رہی ہے آپ سے ملاقات کر کے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ اور آج کل وکالت کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ جی اللہ کا کرم ہے، ٹھیک جا رہی ہے۔ اچھا، ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، جی بس یہ ہے کہ جس کام پہ کسی نے لگایا ہے وہ کرنا ہی ہے، جو ڈیوٹی لگی ہے وہ کرنی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور روحانیت کے کام کیسے جا رہے ہیں؟ بس وہ بھی کرم ہے اللہ کا، اور نظر ہے مرشد کی۔ اچھا، آج کل بہت زیادہ کورٹ میرج ہو رہی ہے، اس کی بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ کورٹ میرج کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جی، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ ماں باپ رشتے طے کریں اور اولاد اتنی سعادت مند ہے کہ وہ ہاں کر دے، ایکسیپٹ کر لے۔ جس ریشو کے ساتھ کورٹ میرجز ہو رہی ہیں اسی ریشو کے ساتھ خلا بھی ہو رہی ہے، کھلا بھی ہو رہی ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، زیادہ خلا ہو رہی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ روز کے روز تقریباً 40% جو کیسز ہیں وہ خلا کے رجسٹر ہو رہے ہیں۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پسند کی شادی ہے۔ پسند کی شادی ہے، یہی بات ہے۔ اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ اکثر یعنی کہ کیسز یہ سامنے آتے ہیں، یہ کیوں نہیں بن پا رہی ان کے ساتھ؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدم تعاون، عدم برداشت۔ اچھا، یہ میں اس چینل کی وساطت سے اور آپ کی وساطت سے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پسند کرنا وقتی طور پہ، اس کو ہم محبت کا نام لے لیتے ہیں۔ جی، محبت کرنا ایک اور چیز ہے۔ آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، آپ تو محبت کے مفہوم سے بخوبی گائیں۔ جی، لیکن نبھانا، ساتھ چلنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو پہلی حقیقت سے بالکل الگ ہے۔ عدم برداشت، عدم تعاون اور انا پرستی، یہ سب سے بڑی وجوہات ہیں طلاق کی اور خلا کی۔ واہ! ناظرین، آپ نے سنا
کتنی جامع بات کی ہے صدف سجاد صاحب نے. اب کیونکہ یہ افسانہ نگار بھی ہیں تو میں تھوڑی سی بات شہاب نامہ پہ بھی کروں گا کہ شہاب نامہ آخری صفحات پر ہمیں کیا کہتا ہے. محبت اور جادو بندش کے حوالے سے شہاب نامہ میں کیا تحریر کیا گیا ہے؟ یہ آپ نے بات بالکل یہ ایک الگ ٹاپک چھیڑ دیا. اس کے لیے میں منٹلی تو تیار نہیں تھا، لیکن دیکھیں قدرت اللہ شہاب صاحب ایک ایسی ہماگیر شخصیت ہے کہ چند لفظوں میں یا چند جملوں میں ان کا عطا کرنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. بطور ایک بیوروکریٹ، بطور ایک افسانہ نگار، بطور ایک بزرگ ہستی کے، جی تو میری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں بات کر سکے. لیکن جتنا کچھ میں جانتا ہوں ان کے حوالے سے، تو چھوٹا منہ بڑی بات، یہ آخری ان کا شہاب نامہ کا جو آخری چیپٹر ہے، اس میں انہوں نے ایک تو اپنے ذاتی روحانی تجربات کا، مشاہدات کا ذکر کیا ہے. جی. اور اس میں اچھا میں آپ سے میں ایک بات شیئر کر دوں. جی. اس میں جو ہے نا وہ 90 سالہ نوجوان فقیر کا ذکر ہے. اللہ کا شکر ہے، میں بڑا لکی ہوں کہ مجھے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو چکا ہے. واہ واہ واہ. تو ان کی بڑی نظر کرم ہے مجھ پہ. اس کے علاوہ جو انہوں نے تصوف کی باتیں کی ہیں وہ کہ پہلے ایمان ہے، اس کے بعد پھر توکل ہے، پھر شکر ہے، مختلف درجے ہیں روحانیت کے. جی جی. تو اس حوالے سے وہ کافی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، اور ابھی نہ وقت ہے نہ اپنی اوقات اتنی ہے کہ میں ان پہ بات کر سکوں یا ان کے بارے میں کچھ ذکر. ان کا سلسلہ جو جہاں تک میں جانتا ہوں ویسیہ سلسلے سے تعلق تھا ان کا. جی 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 جی. واہ واہ ماشاء اللہ. شہاب نامے اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو اس کے لیے آپ پڑھیں الکھ نگری. الکھ نگری ممتاز مفتی صاحب کی بایوگرافی کا دوسرا حصہ ہے. اچھا. پہلا حصہ جو ہے وہ ہے علی پور کا ایلی. جی. وہ اتنی اہم نہیں ہے کیونکہ وہ ایک انسان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے. دوسرا حصہ ہے الکھ نگری. الکھ نگری میں سمجھ دیں کہ 1/4 حصہ ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے کہ وہ مائگریٹ کر کے جیسے پاکستان میں آئے، اور باقی جو 3 حصے ہیں وہ سارا شہاب نامہ اور قدرت اللہ شہاب. اس میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ پاکستان بننے کے پیچھے روحانی وجوہات کیا تھی. روحانی وجوہات. دیکھیں جو ملک بنا ہے نا، جی، یہ کسی وجہ سے بنا ہے، کسی مقصد کے لیے بنا ہے. مقصد کے لیے بنا ہے. بے شک. اور جو کسی چیز کو بناتا ہے وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. دھرتی ماں ہے. پاکستان، اسلام، تصوف اور شہاب، ان 4 چیزوں کو الکھ نگری میں ڈسکس کیا گیا ہے. واہ. تو میں اگر ہمارے ویورز جو ہیں اگر وہ ادب سے شغف رکھتے ہیں یا روحانیت سے شغف رکھتے ہیں تو میں پرسکرائب کروں گا کہ وہ الکھ نگری لازمی پڑھے. واہ واہ. جی. اچھا، رزق کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو وظائف بھی بتاتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو کون سا وظیفہ آپ بتانا چاہیں گے رزق کے حوالے سے؟ جس طریقے سے آپ یا رزاق کا ورد بتاتے ہیں 313 مرتبہ، ہاں، آپ ہمارے ناظرین کو آج اس کی اجازت بھی دیں، اور محبت کے حوالے سے جو آپ یا ودود یا لطیف کا 313 مرتبہ بتاتے ہیں وہ بھی آپ بتائیں. یا رزاقوں کا جیسے آپ نے فرمائی دیا کہ 313 مرتبہ، جی، وہ آپ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں کر سکتے ہیں اجازت کے ساتھ، مطلب میری اجازت ہے. اس کے بعد یا ودود یا لطیف و محبت کا جہاں تک ہے 313 دفعہ بھی ٹھیک ہے. جی. لیکن اگر یا ودود کسی بزرگ کے دربار پہ بیٹھ کے 1400 دفعہ ایک نشست میں اگر آپ پڑھیں، مقصد کو، لیکن مقصد جائز ہو، جائز مقصد ہو، جی، جائز محبت کے لیے. یہ جائز محبت میاں بیوی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اپنے کی باپ بیٹی کے بھی ہو سکتی ہے، چاہنے اصل میں محبت کے لفظ کو ہم نے بہت محدود کر دیا ہے. واہ 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 واہ. اسی لیے سارے معاشرتی برائیوں کی جڑ یہی وہ حرام محبت ہے جس سے جو اللہ نے بھی منع کیا ہے اور کسی مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. بے شک. بہرحال 1400 مرتبہ ایک نشست میں کسی بھی دربار پہ، کسی بھی بزرگ کے کسی درگاہ پہ بیٹھ کے اگر آپ مقصد، جائز مقصد کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مقصد میں کامیابی ہوگی، اور اس کے لیے میری اجازت ہے. انشاءاللہ. ناظرین، سجاد بھائی، صدف سجاد بھائی
کیونکہ روحانیت سے بہت زیادہ گہرا لگاؤ رکھتے ہیں، باقاعدہ طور پر یہ کرتے تو نہیں ہیں عملیات کے کام، ان کا پیشہ وکالت ہے، مگر ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں کمرہ عدالت سے جانے سے پہلے پہلے یہ مسائل ان کے پہلے حل کر دیتے ہیں اپنی روحانیت کے ساتھ۔ اس بات کا میں وٹنس ہوں، میرے سامنے کئی کیسز انہوں نے اسی طریقے سے سالو کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ اپنے پیشے کے ساتھ یہ انتہائی مخلص ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ انسانوں کے ساتھ مخلص ہیں کہ لوگوں کو عدالتوں کے دھکوں سے یہ بچا لیتے ہیں اور وہیں پر بے لوث خدمات کر کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں۔ اور میں ابھی بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کی محفل انہیں کیسی لگی؟ آج کی محفل کیسی لگی اس سے پہلے میں تھوڑا سا میرا خیال ہے بتا ہی دوں کہ آج ہماری ملاقات کیسی ہوئی۔ اصل میں ابصار بھائی سے میرا تعلق کم و بیش 1 دہائی سے زیادہ کا ہے۔ بے شک کبھی کبھی اس میں ملاقات میں ہفتے آ جاتے ہیں، مہینے آ جاتے ہیں۔ اب تو مجھے ایک مرد کلندر نے ایک بہت بڑی ہستی نے، جو کہ انسانوں میں سے نہیں، ان کی طرف سے سفارش آئی تھی کہ ابصار بھائی سے لازمی ملے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، وہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ تو آج پھر ایک یہ راز بھی میں نے کھول دیا حالانکہ میں نے کھولنا نہیں تھا، اس کا سبب چلے دنیاوی سبب تو کچھ اور بنا ہے، لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ مجھے یاد کرتے ہیں اور مجھے اتنا ٹائم دیتے ہیں، مجھے اتنی اہمیت دیتے ہیں، جس کا گو کہ میں اس کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی یہ ان کی محبت ہے اور میں اس کا مشکور ہوں بھی اور رہوں گا۔ ناظرین، ابھی میں سجاد بھائی سے سورہ اخلاص کے حوالے سے کچھ بات چیت کروں گا کہ سورہ اخلاص کو انہوں نے روحانیت کے اندر کیسا پایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تو قرآن پاک میں الف لام میم، بلکہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہی سے ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے، لیکن سورہ اخلاص وحدانیت، اس کے مفاہیم اور اس کے علاوہ اس کی جو روحانی فیوز و برکات ہیں، اس کے اوپر بھی میرا تھوڑا سا کام ہے جی۔ تو اگر آپ کہیں تو میں وہ بھی آپ شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ۔ میں آج آپ کی پٹاری کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی بھی مقصد ہے، اگر جائز مقصد ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کا جو وظائف ہمارے ہوتے ہیں، ابصار بھائی کے ہوتے ہیں، یا ہم نے سیکھے ہیں یا ہم آگے اجازت دیتے ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جائز مقصد کی غرض سے اول آخر درود شریف تاک 7 دفعہ پڑھ لیں، 9 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، اور 11 دفعہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پوری پڑھنی ہے اعوذ باللہ کے ساتھ۔ آخر میں جتنی دفعہ پہلے آپ نے درود شریف پڑھا تھا، آخر میں اتنی دفعہ درود شریف پڑھ کے، اور اس وقت جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ نے دل میں اپنا وہ مقصد رکھنا ہے۔ کوشش کریں گے یہ غروب آفتاب کے بعد پڑھیں تو زیادہ مجرب ہے، جو میں نے دیکھا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا وہ جائز مقصد آپ کو حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کتنے دن یہ عمل کریں؟ جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا یہ عمل آپ کریں۔ واہ ناظرین، سورہ اخلاص کے ورد سے آپ شرک جیسی لعنت سے دور رہیں گے، اور آپ کے اندر اتنی پاور آ جائے گی کہ تسخیر الخلائق ہوگی، رجوع الخلائق ہوگی۔ صدف سجاد بھائی بہت خاموش طبع ہیں، اور میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جس وقت میں زمانہ طالب علمی میں وکالت کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم اگر راولپنڈی صدر سے چلے تو چلتے چلتے ہم نے جو ہے وہ 6 روڈ بھی وہ کراس کر دیا اور ہماری باتیں ختم نہ ہوئی۔ اکثر اوقات ہماری باتیں روحانیت پر ہی ہوتی تھیں، اور دیکھیں روح اور جسم کا جو رشتہ ہے یہ ہر انسان جانتا ہے کہ روح اور جسم کا رشتہ کیا ہے، لیکن روح اور جسم کے حوالے سے
میں سجاد بھائی سے کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا بتائیں کہ روح اور جسم کا تعلق کیا ہے؟ روح کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس کے حوالے سے اسلام سے پہلے جب انسان کو عقل اور شعور آیا، جب انسان نے سوچنا شروع کیا، تو اس کے دماغ میں لامحالہ طور پہ یہ سوال آیا کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں جاگتا ہوں، یہ تو میں کرتا ہوں، یہ میں کون ہے؟ واہ 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 واہ! یہ میرا میں جسم ہے، یہ میرے ہاتھ ہے، میرا سر ہے، میرے پاؤں ہے، میرا بدن ہے، میرا سب کچھ ہے، یہ تو میرا ہے، تو میں کہاں پہ ہوں؟ واہ! اس کا جو جواب ہے، یہ جو میں ہے، یہ روح ہے۔ روح ہے، واہ! روح کی سمپل سی ڈیفینیشن جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے، اور یہ سمپل سی ڈیفینیشن اپنے اندر جہانوں کو سموئے ہوئے ہے۔ واہ واہ واہ! انسانی جسم کے بارے میں اور روح کے بارے میں مولانا رومی نے کہا تھا کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو ایک سانپ ڈس لے تو اس کی فوراً موت ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ذات کا دوسرا پہلو جو کہ روح ہے، اس میں 7 آسمانوں کی بلندی اور 7 دریاؤں، 7 سمندروں کی گہرائی ہے۔ واہ واہ! تمام علوم کا سرچشمہ انسان کی روح کے اندر موجود ہے، صرف اس میں غوطہ لگانے کی دیر ہے۔ واہ واہ واہ! اور کچھ لوگ ہیں جو غوطہ لگاتے ہیں تو ڈوب ہی جاتے ہیں۔ میرے خیال سے وہ چیز جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اصل بہادری یہ ہے انسان کی کہ وہ روح میں غوطہ لگائے اور موتی نکال کے سطح پہ ابھر بھی آئے۔ واہ واہ! سجاد بھائی یہ فرمائیں کہ نفس پہ قابو کس طریقے سے کیا جائے؟ دیکھیں، نفس پہ قابو پانے کے بے شمار طریقے ہیں، ہر مذہب میں اپنے طریقے بتائے گئے ہیں۔ جی جیسے کرسچینٹی میں ہے کہ وہ اپنے آپ پہ، راہب جو ہے اپنے آپ پہ جسم کے اوپر سٹریس زیادہ ڈالتے ہیں، جسم کو تکلیف میں رکھتے ہیں اور روح کی بالیدگی کے لیے۔ واہ! لیکن ہمارے اسلام میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اسلام ایک بہت ہی آسان سا مذہب ہے کہ اس میں آپ نے فالو کرنا ہے، شریعت کو فالو کریں گے تب بھی آپ کی روح جو ہے وہ تر و تازہ رہے گی، اور اگر آپ روحانیت کو، تصوف کو، علم کلندری کو فالو کریں گے وہ تو سراسر روح کا علم ہے۔ بہرحال کسی مرشد کو پکڑے بغیر، کسی کا دامن پکڑے بغیر آپ شاید گناہوں سے بچ جائیں، لیکن آپ روح کے کمالات کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ واہ واہ! ناظرین، سمندر کو کوزے کے اندر صدف سجاد صاحب نے بند کیا ہے۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، مجھے اللہ پاک کی عطا پر بہت زیادہ ناز ہے، غرور نہیں ہے، ناز ہے کہ جس وقت میں زمانہ طالب علمی میں تھا، سجاد بھائی ایک اچھے وکیلوں کے اندر شمار ہوتے تھے اور اب بھی شمار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابصار بھائی، روحانیت کے اندر مجھے جو کچھ اشارے ملے ہیں آپ کے حوالے سے، میں روحانیت میں آپ کو اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں، علم عملیات کے اندر اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ سجاد بھائی، آپ ایک نہایت بہترین منجی ہوئی روحانی شخصیت ہیں، آپ کے دادا ابو ایک بہت بڑا نام تھے روحانیت کا، میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ آج جو باتیں میں نے دیکھی، اکثر اوقات ہماری یہی باتیں تھیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم مطالعہ زیادہ کریں اور استادوں کی باتوں کو زیادہ سنیں۔ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ سنتے نہیں ہیں، سناتے ہیں۔ اور سجاد بھائی کیا کیا باتیں ہمیں سناتے ہیں،
کیا کیا سنتے ہیں قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے؟ کیونکہ اکثر اوقات یہ سوال آتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ آپ اپنے انٹرویوز کے اندر جو ہے نا وہ بات کیا کریں. تو قرآنی تعلیمات کے حوالے سے میں صدر سجاد بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ قرآنی تعلیمات کی طرف ہم کس طریقے سے توجہ کر سکتے ہیں اور عمل پیرا کس طریقے سے ہو سکتے ہیں. ایک چیز کہ قرآن پاک جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کا مخاطب انسان ہے. بے شک. یعنی کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہو تو میں قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں. واہ. اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے خطاب کروں تو میں نماز کی نیت کر لیتا ہوں. واہ واہ واہ. اب میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو کھل کے بات کروں. جی کھل کے بات کریں. قرآن پاک کا جیسے میں نے کہا کہ اس کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان سے مخاطب ہوتا ہے. یعنی کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہوتا ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان آ گیا ایک مولوی آ گیا. ہاں ٹھیک ہے. جس نے یہ کہا جی کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ پڑھنا ہمارا کام ہے. تو یہ بدقسمتی سے ملا اعظم بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، جو کہ غیر عربی نہ سمجھنے والے جو ہے وہ ممالک ہے، تو وہاں پہ کیونکہ عربی ہماری زبان ہی نہیں ہے تو ہم نے عربی ہم پڑھتے بھی ہیں تو صرف اس حد تک کہ قرت کی حد تک، عبادت کی حد تک، ثواب کی خاطر کہ ابا جی کو جو ہے وہ پڑھ کے بخش دینا ہے، بس اس حد تک. اب اس میں کیا لکھا ہے کبھی ہم نے نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہمیں کسی نے ترغیب دی کہ ہم اس کو سمجھیں. لیکن میرا یہ التجا بھی ہے، ریکویسٹ ہے، پیغام ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، عربی سیکھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور قرآن پاک کو اس کے مفاہیم کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے قرآن پاک پڑھنا بھی بہت بڑی سعادت مندی ہے. میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے قرآن پاک نہ پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، اور سمجھنے کے لیے بجائے اس کے کہ مولانا ہانی مانی کی تفسیریں پڑھیں، آپ عربی پڑھیں، اس کا ترجمہ کوشش کریں، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی. جب آپ سیکھنے کی راہ پہ چلیں گے تو مفہوم اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل و دماغ میں ڈالنا شروع کر دے گا. واہ. ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہی بات کرتے تھے کہ ہم مطالعہ کریں اور بزرگوں کے پاس بیٹھیں. انہوں نے ابھی سیکھنے کی بات کی ہے تو سیکھا جاتا ہے. تمام جہانوں کے اندر جو سردار کتاب ہے وہ ہے قرآن پاک، جو کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء خاتم النبیین کے اوپر نازل ہوئی. آپ قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. میں سجاد بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا پیغام دیں، اور ان کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. میری ویسے کوئی حیثیت تو نہیں ہے کہ میں کس حیثیت سے پیغام دوں، لیکن ایک دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ایک گزارش ہے، اگر وہ اس چیز کو سمجھ لیں تو، کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی نفاق کی، شر پسندی کی اور دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا. واہ. نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، نہ بدھا کی تعلیمات تھی، نہ گوتم بدھ کی، اپنا نانک کی تعلیمات تھیں، نہ یہ تعلیمات ویدوں کی ہیں، اور نہ ہی بھگوت گیتا میں ایسا کچھ لکھا ہے. اور قرآن پاک تو ہے ہی امن کا پیغام دیتا ہے. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس سے ہمارا مذہب، کیونکہ دیکھیں آج کل ہر بندہ انٹرنیٹ کے ساتھ بذریعہ فیس بک جڑا ہوا ہے، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کا فیس بک پہ اکاؤنٹ نہ ہو. تو ہم لوگ نہ صرف اپنے ملک کے بلکہ اپنے مذہب کے بھی سفیر ہیں.
یہی میرا پیغام ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ابصار حیدر صاحب کا، جنہوں نے مجھے ٹائم دیا، مجھے اس قابل سمجھا. ان کی وجہ سے میں آپ سے مخاطب ہو سکا، اور جو کچھ میرے دل دماغ میں جو میرا مدعا تھا میں نے بیان کر دیا. تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہم سے جڑے رہیں، ابصار بھائی سے جڑے رہیں، تاکہ علم و حکمت کی باتیں آپ تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ.